اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی خلافت کی باتیں۔ آسمانی خلافت کے اندر مقدس نانا اور مقدس نواسے کا جلوس نکلتا رہا کریں گے، جیسے کہ پہلے سے نکلتے آ رہے ہیں۔ بازار جلد سویرے شروع کروانے کا حکم ہوگا تاکہ برکتیں اور زندگانی دنیا کے زیادہ سے زیادہ منافع پا لیں، تاکہ معاشی سرگرمیاں تیز ہوں۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی تقریباً آدھا دن چڑھے اور تقریباً آدھی رات گزرے، بازار کھلے اور بند کیے جائیں۔ ملک اور معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ نحوست کی ایک وجہ اور ملک و معاشرے کی زوال کی وجوہات میں سے ایک۔ آسمانی کتاب میں جو اللہ نے دن کو کام کا وقت اور رات کو سکون قرار دے دیا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ زندگانی دنیا کے ورکنگ آورز کو ٹھیک کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کو خوف کر اور غلط دعویٰ نہ کر۔ ہمارے شیعہ تو وہ ہیں جن کے دل ہر طرح کی برائی اور ہیلوں سے پاک ہوں۔ البتہ اس کے بجائے تجھے یہ کہنا مناسب ہے کہ میں آپ کا محب اور دوست ہوں۔ ایک اور شخص نے امام زین العابدین کی خدمت میں عرض کی، مولا میں آپ کا خاص شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شِيعَةِ الْإِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبِّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اگر تیرا قلب ابراہیمی قلب کی طرح ہے تو پھر تو ہمارا شیعہ ہے۔ اگر تیرا دل ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے تو پھر تو ہمارے دوستوں میں سے ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور پھر بھی تو دعویٰ کرتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تجھے فالج یا جذام کی بیماری میں مبتلا کرے گا جو آخری دم تک تیرے ساتھ رہے گی۔ ابراہیم ادم بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک شب وہ اپنے محل کے دریچوں سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک فقیر ان کے محل کی دیوار کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے اپنی گودڑی سے نان جوہیں کی خشک روٹی نکالی اور پانی میں بھگو کر اسے کھانے لگا۔ پھر اس نے پانی پیا اور خدا کا شکر کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر سو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم ادم کی آنکھیں کھل گئی اور اپنے آپ سے کہا، جب جو کی خشک روٹی پر بھی نفس انسانی کو تسکین میسر آ سکتی ہے تو میں تخت و تاج کا بوجھ کیوں اپنی گردن میں اٹھائے پھرتا ہوں، جس کا نتیجہ سخت حساب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور بلخ سے چلے گئے۔ ایک دن وہ پیون زدہ کپڑے پہن کر ایک حمام پر گئے، چاہتے تھے کہ حمام میں جا کر غسل کریں، لیکن حمام کے مالک نے جب ان کی حالت دیکھی تو سمجھ گیا ان کے پاس نہانے کی رقم نہیں ہے، چنانچہ اس نے انہیں حمام میں جانے کی اجازت نہ دی۔ ابراہیم ادم نے کہا، مجھے فرزندان دنیا پر حیرت ہے، جب ایک حمام والا رقم کے بغیر حمام میں داخل نہیں ہونے دیتا تو عمل صالحہ کے بغیر اللہ جنت میں کیسے داخل ہونے دے گا۔ آسمانی خلافت اور قانون۔ آسمانی خلافت 1393 ہجری والے قانون میں ترامیم کرے گی تاکہ اسے مزید مضبوط کر دیا جائے۔ وزیر اعظمی نظام کو خلیفہ ختم کر کے صدارتی نظام کو نافذ کرے گا اور کل طاقت اپنے پاس رکھے گا، اور جو صدر کے لیے مناسب ہوگا وہ اسے دے گا، اور خود سب پر گہری نگاہ رکھے گا، اور جو اللہ کے عہد اور صراط مستقیم کے برخلاف چلے گا آسمانی سزائیں پائے گا تاکہ اسے پاک کر دیا جائے اور آخرت سنوار دی جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی۔
اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو پورے 7 گھنٹے تک اسے مہلت دی جاتی ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ گناہ کے بعد دائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی اس کی اس برائی کو اس کے نامہ اعمال میں مت لکھو۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی ایسا نیک کام کرے جو برائی کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ استغفار کرے، اور اگر ان 7 گھنٹوں کے اندر مومن یہ کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال والاکرام، تو اس کا گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اگر 7 گھنٹوں میں انسان کو نیک عمل بجا نہ لائے اور نہ ہی استغفار کرے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ برائیاں لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے اقبل الشقی المحروم، اب اس بدبخت اور محروم شخص کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دو۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کشتی پر سوار ہوا۔ کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی کہ سخت آندھی آئی اور کشتی تختہ تختہ ہو گئی۔ کشتی پر سوار تمام مسافر سمندری لہروں میں ڈوب گئے، بس ایک وہی عورت ایک تختے پر سوار ہو گئی اور ہوا نے اسے ایک جزیرے میں لا کر ڈال دیا۔ وہ عورت تختے سے اتر کر جزیرے میں آئی۔ اس جزیرے میں ایک بحری قزاق بھی رہائش پذیر تھا۔ ایک دن قزاق جزیرے کی سیر کرتا ہوا اتفاقاً اس طرف آ نکلا جہاں اکیلی عورت نے جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے اکیلی عورت کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے عورت کو غیر شرعی کام کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو عورت نے انکار کر دیا۔ قزاق نے جبراً اس کی عصمت دری کرنا چاہی تو اس نے دیکھا کہ عورت بیچاری تھر تھر کانپ رہی ہے اور اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا ہے۔ قزاق نے عورت سے پوچھا آخر تو اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہے؟ عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اللہ کا خوف کھایا جاتا ہے اور خدا کی قسم میں نے آج تک غیر شرعی فعل انجام نہیں دیا۔ عورت کی حالت نے اس بحری قزاق پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عورت سے معافی طلب کی اور کہا میری نالائکی کا آج تک میں نے خوف خدا کو مد نظر نہیں رکھا۔ بعد ازاں اس قزاق نے صادق دل سے توبہ کی اور تمام برائیاں چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ یہی جوان کہیں جا رہا تھا، اتفاق سے ایک راہب بھی اس کا ہم سفر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، بادیں سموم چل رہی تھی۔ راہب نے جوان سے کہا بھائی آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ بادل بھیجے تاکہ ہم اس کی سائے میں یہ سفر طے کر سکیں اور اس گرمی سے نجات ملے۔ جوان نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا میں ایک بدکار انسان ہوں، خدا کے نزدیک میری کوئی نیکی نہیں ہے، لہٰذا آپ دعا مانگیں۔ راہب نے کہا بہتر ہے میں دعا مانگتا ہوں اور تم آمین کہو۔ راہب نے دست دعا بلند کیے اور جوان نے آمین کہی۔ دعا نے فوراً اپنا اثر دکھایا، بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ کچھ دیر تک دونوں ساتھ چلتے رہے، پھر ایک دوراہے پر ان کے راستے جدا ہوئے۔ جوان ایک راستے پر چلا اور راہب دوسرے راستے پر ہو لیا۔ بادل کا ٹکڑا جوان کے سر پر سایہ فگن ہو گیا اور راہب کے سر پر دھوپ چمکنے لگی۔ راہب نے جوان سے کہا اصل میں اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرمائی تھی جبکہ میری دعا رد کر دی گئی۔ تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی؟ جوان نے اپنی داستان منوان بیان کی۔ راہب نے اس کی داستان سن کر کہا تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اسی لیے اللہ نے تجھے توبہ کی توفیق عنایت کی۔ اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، آئندہ محتاط رہنا۔ ہمارے چینل کو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔